کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب. مشورے کے بعد طے ہوا کہ اس رمضان المبارک میں سورہ احزاب کی تفسیر ترجمہ اور مطلب بیان کیا جائے. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم مفید اور ضروری بات عرض کرنی ہے. اس کے بعد ترجمہ اور مطلب اس کا شروع کیا جائے. وہ اہم اور مفید بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے قانونی روزہ، قانونی روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تین چیزوں سے رک جائے.
کھانے پینے سے اور اپنے گھر والوں سے۔ یہ تو قانونی روزہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کسی بھی شخص نے یہ 3 کام کر لیے تو شریعت کے دائرے میں ایک مفتی یہ فتویٰ لگائے گا کہ اس کا روزہ ہو گیا۔ قانوناً شریعت کے اعتبار سے روزہ انہی 3 چیزوں سے رکنے اور بچنے کا نام ہے۔ آدمی اپنے کو ان 3 چیزوں سے دور رکھ لے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تو قانوناً روزہ صحیح ہو گیا۔ لیکن اس قانونی روزے کے علاوہ ایک روزہ ہے جو حقیقت میں روزہ، اور وہ روزہ ہے چند چیزوں سے بچنے کا نام۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ تو قانونی روزہ ہوا، چند اور چیزوں سے بچنا روزے میں، اور روزے کے صحیح ہونے کے لیے یا یوں کہیے کہ روزے کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان چند چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آدمی ان چیزوں سے نہیں بچا تو ٹھیک ہے، کہہ دیں گے کہ بھائی روزہ تو ہو گیا، لیکن روزے کے انوار و برکات، روزے کے فوائد اور روزے کی سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا وعدہ ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے آنکھ کی حفاظت۔ اگر آدمی روزے دار ہے اور آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے موبائل کی فحش کاریوں میں، گندگیوں میں، گندی تصویروں میں، گندی فلموں میں یا غیر محرم پر نظر ڈالنے میں محتاط نہیں ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت آدمی نہیں کرتا، تو اس کا روزہ قانونی اعتبار سے بے شک صحیح ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہوگا۔ روزے کے انوار و برکات سے حاصل نہیں ہوں گے۔ روزے کے اوپر جو تقوی کا وعدہ ہے لعلکم تتقون، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، وہ حاصل اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کرے ان 3 چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو قانون اور روزہ کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے النظر سهم من سهام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی غلط چیز پر، کسی غیر محرم پر، کسی گندی تصویر پر، اور آدمی اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھ کو بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی لذت، جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اور اسے بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ اسے ایسی عبادت کی توفیق محمد فرمائے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی غیر محرم پر، کسی غلط چیز کے اوپر آدمی کی نظر ایک مرتبہ پڑ جائے اچانک، وہ تو معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ پھر جان بوجھ کر نظر ڈالتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية، دوبارہ نظر مت ڈالو جان بوجھ کر، اس لیے کہ پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جو نظر ڈالی جائے گی وہ گناہ اور سخت گناہ۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر کسی گندی تصویر پر، کسی غیر محرم پر، غلط چیز کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور جان بوجھ کر دیکھتا ہے، نظر بھر کر دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو چکا۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی روزے میں ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کانوں کی حفاظت، جہاں 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہاں پر کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے آنکھ کے ساتھ۔ اگر آدمی اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، وہاں پر جھوٹ سننے والوں کی بھی برائی فرمائی ہے۔ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کی برائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ تو گویا یہ بھی ایک زبردست آدمی کی برائی اور گناہ ہے کہ آدمی غلط چیزیں، جھوٹی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، اسی طرح سے گانا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اپنے کانوں سے سنے، اپنے کانوں کو ملوث کرے۔ تو روزے میں اپنے کان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے کرنے کو اور غیبت کے سننے کو دونوں کو برابر قرار دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے غالباً الترغیب والترہیب میں کہ ایک شخص وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، غیبت شروع ہو گئی، کسی کی برائی بیان کرنی شروع کر دی۔ ہماری تو مجلسیں ہی اس وقت تک عمدہ طریقے سے نہیں گزرتی جب تک اس میں واہیات، واہی تباہی باتیں نہ ہو جائیں، جب تک اس میں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، 2-4 آدمیوں کی برائی بیان نہ کر دی جائے، تب تک مجلسیں گرمی نہیں ہوتی۔ مجلسوں کی گرمی ہی یہ ہے کہ کم از کم مجلس میں 2-4 آدمیوں کی برائی تو ہو ہی جائے۔ تو بہرحال واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں کسی کی غیبت شروع ہو گئی، وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو غیبت میں ہی مشغول تھے، وہ بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی جملہ اسی طرح کا نکل گیا، یا نکلا نہیں بلکہ خاموش بیٹھے رہے۔ رات کے وقت میں کوئی شخص خان میں آیا اور خنزیر کا گوشت اس کو کہہ رہا ہے کہ لو اس کو کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ خدا کے بندے اس خنزیر کے گوشت کو کون کھائے گا؟ تو میں نے منع کیا خنزیر کا گوشت کھانے سے، تو اس نے زبردستی میرے منہ میں اس کو ٹھونسنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ تم نے جو قیمت سنی ہے اس مجلس میں بیٹھ کر کے، وہ اس خنزیر کا گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے۔ یہ اس شخص نے خام میں بتلایا اس کو۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ کئی روز تک میری حالت خراب رہی، وہ تصور رات کے خواب کا خنزیر کا گوشت میرے منہ میں زبردستی وہ ڈال رہا ہے، منہ کھول کھول کر زبردستی ٹھونس رہا ہے، مجھے اس کا تصور جب آ جاتا ہے تو کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، ڈھنگ سے کھایا پیا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے غلط چیزوں سے روزے کے لیے۔ تیسری چیز جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ روزے میں زبان، روزے کی انوار و برکات کو حاصل کرنے کے لیے زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے، ایک آدمی، ایک فرشتہ تیار رہتا ہے بالکل، اور وہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔
وہ نگہبان ہے، وہ تیار رہتا ہے، بالکل زبان سے کوئی بات نکلی فوراً وہ نوٹ۔ اس لیے زبان سے اس لیے مشہور ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو، اس کے بعد دیکھو کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے، اور اگر اس کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے تب اپنی زبان کو کھولنا چاہیے کسی کی بات کو کہنے کے لیے۔ یہ زبان بہت زیادہ کینچی کی طرح چلتی ہے، جو بھی منہ میں آیا پک دیا، جو بھی منہ میں آیا بول دیا، جو بھی منہ میں آیا اس کو فوراً واہی تباہی باتیں فوراً اس کو اگل دیا۔ یہ انسان کا، صحیح انسان کا کام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات، دنیا کی تکلیفوں سے بھی حفاظت، آخرت کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھی حفاظت۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، سب سے پہلی چیز بیان فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوسری چیز بیان فرمائی اپنا تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر سارا وقت جتنا بھی بچا اپنے کاروبار سے، اپنی پڑھائی سے، سارا وقت اس کو بکواس میں، باہر دوستوں کی مجلسوں میں گزار دیا، نہیں، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو اور اپنے گھروں کے اندر زیادہ رہو۔ تیسری چیز بیان فرمائی اپنی غلطیوں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ یہ تین چیزیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی چیز بیان فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں، دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کا ستون، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو روک کر رکھنا۔ کسی نے پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقیلت کا ام کا، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ فرمائی اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے محبوبانہ عتاب ڈانٹ کر کے ارشاد فرمایا کہ آدمی دوزخ میں جو اوندھے منہ ڈالے جائیں گے وہ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔ زیادہ تر جو جہنم میں جائیں گے آدمی وہ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے زبان کو انسان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ مشہور ہے واقعہ، ایک حکیم صاحب تھے، شاید پہلے بھی کبھی سنایا ہو، حکیم صاحب تھے، حکیم ایس تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ کسی کے غلام بن گئے، ان کا کھانا بھی بنایا کرتے تھے اپنے آقا کا۔ آقا نے ان سے کہا کہ کسی روز کہ آج دنیا کا سب سے شاندار کھانا بنا کے لانا۔ وہ کھانا بنا کر کے لے کے گئے، آقا نے اس کو کھولا برتن کو تو دیکھا کہ اس میں زبان بنی ہوئی رکھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا دنیا کا سب سے شاندار کھانا بنا کے لانا۔ حکیم صاحب نے جواب دیا کہ میرے آقا سب سے شاندار چیز دنیا کی زبان ہے۔ آدمی اگر زبان کو صحیح استعمال کرے اس سے بہتر چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ اس سے زیادہ فائدے حاصل کرنے والی چیز جس سے آدمی نیکیاں زیادہ حاصل کرے وہ زبان سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کتنی ہی نیکیاں آدمی حاصل کر لے، کلمہ طیبہ زبان سے پڑھتا ہے، درود شریف زبان سے پڑھتا ہے، سبحان اللہ زبان سے کہتا ہے، قرآن زبان سے پڑھتا ہے، کسی غمزدہ مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے آدمی وہ زبان سے دیتا ہے۔ بہرحال زبان جو ہے وہ انتہائی شاندار چیز ہے کہ آدمی بہت ساری نیکیاں زبان سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ چکر سب سے خراب چیز بنا کے لانا۔ آئندہ روز ہوا، پھر وہ کھانا بنا کر کے لے کے گیا، برتن کو کھولا، آقا نے دیکھا بھی زبان
تو اس نے کہا کہ پھر تم آج زبان بنا کے لائے؟ میں نے تو کہا تھا کہ سب سے خراب کھانا بنا کے لانا. کہ ہاں میرے آقا، دنیا کی سب سے خراب چیز بھی زبان ہے، سب سے شاندار چیز بھی زبان ہے، اور سب سے خراب چیز بھی زبان ہے. یہی زبان آدمی اس کے ذریعے سے کتنے گناہ کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ موٹے موٹے گناہ زبان کے شمار کرائے ہیں، باریک اور جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ شمار کرائے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں. تو 20 گناہ شمار کرائے، اور انہوں نے کہا کہ موٹے موٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر شمار کرائے جائیں زبان کے تو بے شمار ہے. تو آدمی اس زبان سے اتنے گناہ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ. تو اس لیے سب سے شاندار چیز بھی زبان ہے اور سب سے خراب چیز بھی زبان ہے. اس لیے اپنی زبان کو آدمی حفاظت سے رکھے، اور زبان کو سوچ سوچ کر کے توڑ توڑ کر کے آدمی اپنی زبان کو استعمال کرے، تو یہ زبان سب سے عمدہ اور شاندار چیز ہے. سب سے زیادہ نیکیاں اس زبان سے حاصل ہوتی ہیں. تو تیسری چیز روزے میں جس کی حفاظت ضروری ہے وہ ہے زبان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور غلط چیزیں زبان سے نکالنا نہ چھوڑے، پھر بھی زبان کو غلط چیزوں میں چلاتا رہے کچی کی طرح، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آدمی اپنے کھانے پینے کو چھوڑا. اس آدمی کو کھانا پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا. ہاں وہ بھوکا پیاسا رہ گیا بس دن میں، باقی اس کے علاوہ اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. وہ کون ہے؟ جو اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھ کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنے اعضاء کو غلط طریقے سے اور گناہوں میں استعمال کرتا ہے. اس آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے روزے کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرے. اور فرمایا، اور بہت سے رات میں کھڑے ہونے والے، رات میں نفلیں پڑھنے والے، تراویح اور تہجد پڑھنے والے وہ ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. رات بھر جاگا، تھوڑی دیر گندی چیزیں بھی دیکھ لی موبائل کے اوپر، تھوڑی دیر بیٹھ کر غیبتیں بھی کر لی مجلس میں، تو سارا کرایا بھرا رہ گیا، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا. وہ جاگنے کے علاوہ اور نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ اسے حاصل نہیں ہوا. ہاں اس کی نیند خراب ہوگی بس. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اور اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کرے، روزے کو صحیح کرنے کے لیے، اس کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور رات کے قیام کا فائدہ مکمل طور سے حاصل کرنے کے لیے. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، دن میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. اور ایک طرف یہ ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھے، ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رکھے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو آدمی رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک طرف یہ بھی، تو دونوں ہی باتیں ہیں. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز، اپنے ہاتھوں کی حفاظت. آدمی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح اور کامل مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نہ کسی غیر مسلم کو کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں مسلمان آیا ہے، کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ آپ نے غیر مسلم کیسے کہہ دیا؟ حدیث شریف میں تو مسلمان آیا ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے۔ ہاں بے شک آیا ہے، لیکن تمام حدیث کے شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں مسلمان اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی زندگی گزارتا ہے عام طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، ورنہ تو مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ صحیح مسلمان ہو تو اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، اگر آدمی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے تو گویا اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے اور اس کے فوائد اسے اور انوار و برکات اسے حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، اپنے پیروں کی حفاظت کرے، غلط چیز کی طرف پیروں کو چلا کر نہ جائے، پیروں سے چل کر غلط چیز کی طرف کو نہ جائے، اپنے پیروں کی بھی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے آدمی، حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ جانے دے۔ اگر آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام غذا استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، چہ جائے گا روزہ، روزہ ہی کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، روزہ ہی کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ اس لیے اپنے پیٹ کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جیسی شرم کرنی چاہیے ایسی شرم کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو شرماتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس ذلک، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے، شرمانے کا حق یہ ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر میں جتنی چیزیں آتی ہیں، کان، آنکھ اور زبان، ان کی بھی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے شرمگاہ وغیرہ کو، ان کی بھی حفاظت کرے۔ تو پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی حلال لقمہ استعمال کرے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا سعد تکن اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو حلال بنا لو تمہاری ہر دعا قبول ہو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو بھی اللہ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض مرتبہ آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، مقدس اور پاکیزہ مقامات پر جاتا ہے، مثلا مکہ اور مدینہ، ان سے زیادہ پاکیزہ مقامات اور کون سے ہو سکتے ہیں، وہاں جاتا ہے، مسجد حرام میں بیٹھا ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، روضہ اقدس سامنے ہے، اور آدمی دعا کر رہا ہے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے یا ربی یا ربی یا رب، بار بار اللہ کو پکارتا ہے، بار بار روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، بڑی ندامت اور شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ آدمی دعا کر رہا تھا۔ فرمایا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، حرام ہی اس کو غذا ملی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کو حرام غذا ملی ہو۔ کل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به، جس گوشت کی اور جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہو جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے۔ بے شمار احادیث شریف میں فرمایا یاتی علی الناس زمان
ما یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس اس کے پاس تو آنا چاہیے، حلال طریقے سے آ جائے یا حرام طریقے سے آ جائے. فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ہم کو اس زمانے سے بچنا چاہیے. یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہی حال ہے، ہم لوگوں کا کہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہماری جیب میں آنا چاہیے، بس ہماری تجوری میں آنا چاہیے، ہمارے گھر میں پیسہ آ جائے، حلال آ جائے یا حرام. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس کی پرواہ ہم میں سے بہت سو نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی پرواہ ہونی چاہیے. اور حضرت شیخ الاسلام کا ایک مقولہ یاد آ گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کو کوئی شخص ٹال نہیں سکتا، مگر وہ جملہ فرماتے تھے آپ کہ قیامت کو دھکا دو. کیا مطلب دھکا دینے کا؟ قیامت کی نشانیاں اپنے اوپر فٹ مت ہونے دو. جیسے روایات میں ہے کہ صاحب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو خود استعمال مت کرو. ہم جب یہ بات سن رہے ہیں اپنے کانوں سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، تو آج ہر شخص کی جیب میں گانا بجانے کا آلہ ہے. اگر آدمی اس میں گانے بجانے کی چیزوں سے بچے تو قیامت کی نشانی سے گویا وہ اس سے بچ گئے. حدیث شریف میں ہے ماں باپ کی نافرمانی قیامت کے قریب عام ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری آدمی کرے، اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے اور ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. قیامت کی اس نشانی کو اپنے اوپر فٹ نہ ہونے دے. یا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی حلال کی یا حرام کی، اس کے پاس آنا چاہیے. تو اس کے اوپر قیامت کی نشانی اپنے اوپر فٹ نہ ہونے دے. آدمی کو اس کی پرواہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس حلال لقمہ آنا چاہیے، حرام نہیں. ایک واقعہ ایک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص، ایک بزرگ، ایک اللہ والے، ان کے گھر میں فاقہ ہو گیا ایک دن کا. وہ کمانے کے لیے گئے، کوئی کام ان کو نہیں ملا. اس کے بعد اگلے دن بھی فاقہ رہا، دوسرے دن، تیسرے دن پھر چلے وہ کمانے کے لیے. تو ان کی بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی، رخصت کرنے کے لیے. جب تھوڑی دور چلے گئے اس کے بعد پھر آواز لگا کے بلایا بیوی نے، اور بلا کر کے کہا کہ دیکھیے میرے سردار، 2-3 دن کا فاقہ ہو گیا گھر میں، کہیں آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. آپ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آپ ضرور پیسہ لے کر کے آئیں، کہیں سے کما کر کے کچھ لے کر کے آئیں. دیکھیے خیال رکھنا، حلال لے کر آنا، ہم فاقہ کر دیں گے مگر حرام گھر میں لے کے بتانا. ہم آج بھی فاقہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، فاقہ ہمارے لیے اچھا ہے، مگر حرام لقمے سے فاقہ اچھا ہے، حرام لقمہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ کہیں بیوی بچوں کی محبت میں ایسا نہ کریں کہ صاحب حرام لقمہ آپ کو مل جائے تو اسی کو لے کر چل دیں. نہیں، بلکہ آپ کو حلال لے کے آنا ہے. اگر حلال ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر حلال نہ ملے، حرام ملے، تو آپ جو ہے فاقہ کریں گے مگر آپ حرام لے کے گھر میں مت آنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے، سارے ان تمام چیزوں کی پورے سال یہ حفاظت کرے. یہ تو عام چیزیں ہیں، یہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان المبارک کے لیے ہے اور باقی سارے سال ان تمام چیزوں کو جس طرح چاہے گناہوں میں پھنسائے رکھے، جس طرح چاہے حرام کھاتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ، جیسے چاہے اپنی آنکھ کو استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے. نہیں، یہ ہدایات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں یہ تمام عمر کے لیے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہدایات ہیں. البتہ رمضان المبارک میں ان تمام چیزوں کا اہتمام زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ روزے کے انوار و برکات اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے.
روزے کے مکمل فوائد اور روزے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں وہ اسی وقت میں نصیب ہوگی آدمی کو جب ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے اور ان کو شریعت کے مطابق آدمی استعمال کرے۔ یہ چند باتیں روزے کے تعلق سے عرض کی گئی آپ حضرات کے سامنے، اور تفسیر قرآن کریم کی سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی تھی، پہلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کی تشریح اور مطلب انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا مانتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ نے کہنا نہیں مانا، آئندہ بھی کہنا نہ مانیے، یہ مطلب ہے۔ آئندہ بھی اس پر آپ جمے رہیے کہ آپ کسی کافر کا یا کسی منافق کا دغاباز کا کہنا مانیں۔ باقی اس کا ترجمہ اور تشریح مکمل اور اس سورت کا شان نزول یہ سب انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ مصدق گناہوں کو معاف فرما، خطا قصوروں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے اپنے فضل سے، اپنے انعام سے، اپنے احسان سے پھر ایک مرتبہ ہمیں عطا فرمایا۔ الہ العالمین تو اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، روزے کے برکات اور انوار اور اے اللہ ہم سب کو حاصل فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ رحم کا اور کرم کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی بڑی محبت عطا فرما، ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلا عشرہ ہے، اے اللہ رحمت کا عشرہ ہے، تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس پہلے عشرے سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس کی رحمتوں سے مالا مال فرما، روزے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زبان اور اپنی آنکھ کی، اپنے کانوں کی، تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندگی نصیب فرما، جب موت ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.